بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل قاری عبداللہ آفیشیل۔ اس چینل پر نورانی قاعدہ کا اسباق چل رہے ہیں، حروف مدہ کا بیان چل رہا ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور ویڈیو کو آگے بڑھایا کریں۔ صرف دیکھ کر خود فائدہ اٹھا کر یوں ہی بیٹھ جایا نہ کریں، بلکہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی زیر۔ پچھلے سبق میں بتلایا گیا تھا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکات اشباع، یعنی وہ حرکات جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کھڑا زبر تو ہو گیا تھا، کھڑی زیر۔ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، اور کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ چلیے عبارت دیکھتے ہیں۔ کھڑی زیر، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، تو با یا زیر بی یا مدہ کے برابر ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای با کھڑی زیر بی تا کھڑی زیر تی سا کھڑی زیر سی جیم کھڑی زیر جی حا کھڑی زیر حی خا کھڑی زیر خی دال کھڑی زیر دی ذال کھڑی زیر ذی را کھڑی زیر ری زا کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی صاد کھڑی زیر صی ضاد کھڑی زیر ضی طا کھڑی زیر طی ضا کھڑی زیر ضی عین کھڑی زیر عی غین کھڑی زیر غی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر قی کاف کھڑی زیر کی لام کھڑی زیر لی میم کھڑی زیر می نون کھڑی زیر نی واو کھڑی زیر وی ہا کھڑی زیر ہی حمزہ کھڑی زیر ای یا کھڑی زیر یی یا کھڑی زیر ی۔ چلیے اس کا ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر رواں پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا فا زیر فی ایلا فی با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بھی۔ تو اس طرح پورے کو یہاں تک ہجے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 3-4 کر دیتے ہیں، اب باقی خود کر لیں۔ با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بکلی میم کھڑا زبر ما بکلی ما تا زیر تی بکلماتی ہا کھڑی زیر ہی بکلماتی ہی با زیر بی یا زبر یا بیا میم یا زیر می بیمی نون زیر نی بیمینی ہا کھڑی زیر ہی بیمینی ہی۔ اس طرح ہجے کرانا ہے، اس کے بعد پھر رواں پڑھانا ہے۔ ایلافی بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔
اور پڑھاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ تصحیح کے ساتھ ہو، بغیر تصحیح کا ایک بھی سبق نہ پڑھائیں۔ چلیے اب اجرا کر لیتے ہیں۔ حمزہ ایلافی، ایلافی، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ فا متحرک ہے کیونکہ فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ بھی با متحرک ہے کیونکہ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ عبادہ، عین متحرک ہے کیونکہ عین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ با متحرک ہے کیونکہ با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ دال متحرک ہے کیونکہ دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ عبادہ، عبادہ کے اندر ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ وقیلہ، واو متحرک ہے کیونکہ واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ قاف متحرک ہے کیونکہ قاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے، سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ لام متحرک ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ وقیلہ، وقیلہ میں ایک قاعدہ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ اسی طرح آپ یہاں بھی کر لیں۔ بکتابہ، با متحرک ہیں کیونکہ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والا حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ کاف متحرک ہے کیونکہ کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والا حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ تا متحرک ہے کیونکہ تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والا حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ با متحرک ہے کیونکہ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والا حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ بکتابہ میں ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اسی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک پورا اس طرح اجرا کرائیں گے اور قاعدہ پوچھیں گے۔ آگے سبق ہے الٹا پیش۔ الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے اور واو مدہ کے برابر جب ہو تو الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ سے متن دیکھ لیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، تو مطلب یہ ہوا کہ الٹا پیش واو مدہ کے برابر، واو مدہ جس طرح کھینچ کر پڑھیں گے اسی طرح الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو،
را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش صو، ضاد الٹا پیش ضو، طا الٹا پیش طو، ظا الٹا پیش ظو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، داوود، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زایا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ۔ اب متن رواں پڑھتے ہیں۔ لہو داود رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ما ووری غاوون قرینہ۔ اجرا آسان ہے، اجرا اسی وقت صحیح اور یادداشت کے ساتھ ہو سکتا ہے جب قواعد صحیح سے یاد ہوں اور پختہ یاد ہو، تب اجرے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے اجرا کر لیتے ہیں، 1 2 3 کا کر لیتے ہیں، 2 3 کا مثال کے طور پر، پھر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ پورا اجرا کروا دیں۔ لام لہو، لام متحرک ہے کیونکہ لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش وا مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش کو وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ داودا، دال متحرک ہے کیونکہ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والا حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ واو کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش وا مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال متحرک ہے کیونکہ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والا حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ داوودہ میں ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ موازینہ، میم متحرک ہے کیونکہ میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ واو متحرک ہے کیونکہ واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ زا متحرک ہے کیونکہ زا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جسم یعنی سکون ہے، ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ نون متحرک ہے کیونکہ نون کو اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا کے اوپر الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ موازینہ میں 2 قاعدے ہو رہے ہیں، الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ قرینہ، قاف متحرک ہے کیونکہ قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ را متحرک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جسم یعنی سکون ہے، ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ نون متحرک ہے کیونکہ نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔
یا کے اوپر الٹا پیش و مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ قرینہ میں ایک قاعدہ یا مدہ ہو رہی ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ یہ 2 سبق ایک ساتھ ہو گیا ہے، کافی دن ہو جاتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے، اس لیے 2 اسباق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا آپ کا تختی نمبر 5 حروف لین۔ چلیے اس سبق کو دیکھیے اور خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔